اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، آج اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی چھٹی رات کی نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ روایت کی گئی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ قال ومن صلى في الليلة السادسة من شعبان 4 ركعات يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و50 مرة قل هو الله أحد۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کی چھٹی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، سامعین عزیز اس نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ نیت اس طریقے سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ شعبان المعظم کی چھٹی رات کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام کہنے کے بعد سورہ الحمد کو پہلی اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ، اور اس کے بعد پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 50 مرتبہ، یعنی قل هو اللہ احد کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ 2 کر کے پڑھنی ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض اللہ روحہ علی السعادہ ووسع علیہ فی قبرہ ویخرج من قبرہ ووجہہ کالقمر ویقول وهو يقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ فرما رہے ہیں کہ جو شخص، جو کنیز، جو بندہ چھٹی ماہ شعبان المعظم کی رات کو اس طریقے سے نماز پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کی روح کو سعادت، نیکی کی حالت میں، یعنی عبادت کی حالت میں قبض کرے گا، اور اللہ تعالی اس پر قبر میں جو ہے وسعت عطا کرے گا۔ یعنی کہتے ہیں کہ جب انسان مرتا ہے تو دفن ہونے کے بعد قبر جو ہے اس کے جب بند ہوتی ہے تو وہ قبر انسان پر تنگ ہو جاتی ہے، تو اس نماز کی برکت سے اللہ تعالی اس پر قبر کو وسیع کر دے گا، قبر کھلی ہو جائے گی، تنگ نہیں ہوگی، اور جب وہ قیامت کے دن جب اللہ تعالی تمام ارواح کو بلائے گا تو پھر اس کی روح اس حالت میں نکلے گی کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، اور اس کی زبان پر اس وقت کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ جاری ہوگا۔ تو کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے مومنین کہ جن کی قبر وسیع ہوگی، اور جب وہ قیامت کے دن اپنی قبر سے اس حالت میں نکلیں گے کہ اللہ ان کے چہرے پر نور عطا فرمائے گا اور ان کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور توحید کی گواہی دینا اور رسالت کی گواہی دینا، زبان پر جاری کرنا، ان کلمات کا کتنا اجر ہے۔ انشاءاللہ ان کلمات کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کریں گے کہ سنیے گا کتنا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت عظیم ثواب ہے، اس کو ضرور نماز کو پڑھیے گا تاکہ یہ ثواب حاصل کیجئے۔ اور چھٹے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قال ومن صام 6 ایام من شعبان صرف عنہ 70 لونا من البلاء، کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کے چھٹے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی بلاؤں کو ہٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سننے والے کی جو بھی پریشانیاں ہیں، جس بھی مشکل بلا میں پریشانی میں مبتلا ہیں، وہ خداوند عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اطہار علیہ السلام کے صدقے میں دور فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین مرحومات کی قبور پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں کا خصوصی نزول فرمائے، اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ان لمحات کو جو ہم نے پڑھا اور آپ نے سنا خداوند عالم عبادت میں شمار فرمائے، اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو
اس کا بہترین نعم البدل اجر اور ثواب عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔